یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی، لیکن سننے کے بعد آپ کی حیرت زائل ہو جائے گی۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے تھے، اور طلباء آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے۔ تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے سوائے یحییٰ بن یحییٰ۔ امام مالک نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ میں امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے۔ اگر ہم اس قصے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف ایک طالب علم کو اس کا ہدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لیے آیا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، جبکہ دوسرے بھاگ پڑے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے، پر آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہے، خصوصاً رمضان میں، جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہدف مقرر کر رکھتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینہ سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم جو غافل اور کوتاہی میں رہتے ہیں، جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گھیرے رہتے ہیں، مثلاً انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، موسیقی، میچ، PSL اور مختلف محرمات جو آج کے دور کے ہاتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے بڑا انعام فرمایا، جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا، نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، رحمان کا تقرب حاصل کرنے کا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنا رکھتے تھے، پر موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔